ناظرین، دا گریٹ گیم کیا ہے؟ یہ تاریخ کا ایک نہایت اہم عنوان ہے جسے سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ گریٹ گیم کے بہت سے پہلو ہیں، لیکن ہم ایزی ایکسپلینیشن کے لیے آپ کے سامنے ایک جنرل پکچر پیش کریں گے۔ دا گریٹ گیم ایک ہسٹوریکل ایونٹ ہے، ایک ایرا جو رشین امپائر اور برٹش امپائر کے بیچ ہونے والی ٹگ آف وار سے ریلیٹڈ ہے۔ ایکچولی ورلڈ وار 1 سے پہلے اینڈ بیفور رشیا واز کنورٹڈ ٹو کمیونزم، اٹ واز رولڈ بائی دا زارز اینڈ ایریا وائز اٹ واز بائی فار دا بگیسٹ کنٹری۔ اور رشینس کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ وہ کسی بھی طرح عربین سی کے وارم واٹرز تک پہنچ جائیں۔ ایز این امپائر رشیا کی ایکسپینشن ہمیشہ آن گوئنگ رہتی تھی۔ وہ ایسٹرن یورپ کے ممالک پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے، ان کے ساتھ بھی ان کی جنگیں جاری رہتی تھیں، اور ساؤتھ میں آٹومن امپائر کے ساتھ بھی ان کی چپکلش رہتی تھی، اور کاکاکس کے ایریاز کو حاصل کرنے کے لیے ان کے بیچ جنگیں چلتی رہتی تھیں، اور سینٹرل ایشین اسٹیٹس میں سے بھی کئی ممالک ان کی سلطنت کا حصہ تھے۔ اور دوسری طرف برٹن، جو کہ انڈین سب کانٹیننٹ پر قابض تھا، وہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح سے سینٹرل ایشین اسٹیٹس تک پہنچ جائے۔ اور ان دونوں کے درمیان جو ممالک بیریئر بنے ہوئے تھے وہ تھے پرشین امپائر اور افغانستان امپائر۔ اسی ایکسپینشنز کے سلسلے میں برٹن نے افغانستان کے ساتھ 3 جنگیں لڑی، جنہیں اینگلو افغان وارز کہا جاتا ہے، اور اسی دور میں برٹن نے تبت پر بھی قبضہ کر لیا، جو اسے بعد میں چھوڑنا پڑا۔ ایونچولی 1907 میں رشیا اور برٹن کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے اینگلو رشین کنونشن کہا جاتا ہے۔ اس کنونشن میں انہوں نے پرشین امپائر کے 3 زون بنا دیے۔ اوپر کا ناردرن زون رشیا کے انفلوئنس میں دے دیا گیا، اور نیچے کا ساؤدرن زون برٹن کے انفلوئنس میں دے دیا گیا، اور جبکہ بیچ کا سینٹرل زون ایک نیوٹرل زون بنا دیا گیا، اور افغانستان کو برٹن کی پروٹیکشن میں دے دیا گیا۔ اس طرح آفیشلی تو گریٹ گیم کا خاتمہ ہو گیا، مگر پریکٹیکلی ان دونوں ممالک پرشیا اور افغانستان میں برٹن اور رشیا کے بیچ آپس کی چپکلشیں چلتی رہیں۔ ناظرین، ورلڈ وار 2 کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹس نے برٹن کی جگہ لے لی، اور برٹن کے کمزور پڑتے ہی رشیا نے 1979 میں افغانستان پہ قبضہ کر لیا، اور جب رشیا کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا تو اس کے فوراً ہی بعد یونائٹڈ اسٹیٹس نے افغانستان پہ قبضہ کر لیا، جو کہ اب تک بھی وہاں موجود ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا آج بھی گریٹ گیم جاری ہے؟ آج کے دور میں جب ایمپائرز کی جگہ ڈیموکریسیز نے لے لی ہے، ہمیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ کیا طاقتور ممالک اب بھی امپیریلسٹ اور کالونائزرز کی طرح سوچتے ہیں اور انہی کی طرح بیہیو کر رہے ہیں؟